السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اس مہینے کا آخری پروگرام دیکھ رہے ہیں. کوشش میں کرتا رہتا ہوں لیکن سوشل میڈیا کافی افیکٹ ہوا ہے. چینلز کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. میں یہ باتیں نہیں کرتا لیکن چینلز کی ریچ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. ٹویٹ کی ریچ بھی متاثر ہوئی ہے. کیا کریں ہم تو کوشش جاری کریں گے. دوسری طرف فائر بال نے جو ستیاناش کیا ہوا ہے, پھر پی کے قانون کے تحت عطا تڑا کے جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے, وہ میں حیران ہو رہا تھا اس بات سے. وہ ایک امپیکٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی سروائیور کا لا ہے. بالکل نہیں ہے. اٹس بلیک لا, اٹس بلیک لا. اور آج آگے کنفیوژن دیکھے بتانے کی کہ ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہے, ایک ٹرائبیونل ہے. میں صحافی ہوں بھی, کون صحافی ہوں گے؟ پرائیویٹ لوگوں کون ہوں گے؟ وہ آپ ہی نے لگانے ہیں نا. یہ کون سا میرٹ پہ لگانے ہیں, کون سا امتحان دے کے آنے ہیں, کدھر سے آنے ہیں؟ اب جتنے بھی آپ اس طرح کے ٹرائبیونل ہے, جتنی یعنی ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جناب ملک کنگال ہو رہا ہے اور پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے, لوگوں کو نکالنا ہے, تو دوسری طرف پتہ نہیں کون کون سی اتھارٹی دیکھو وہ بھنگ اتھارٹی ویسے مجھے یاد آ گئی. اس طرح کی کتنی اتھارٹی بنا دی ہیں. اب یہ جو بنائیں گے پیسے آئیں گے, خرچہ لگے گا اس کا سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا. پھر جو ٹرائبیونل بنے گا, اچھا وہ ٹرائبیونل کے حوالے سے اپیل کے حوالے سے بھی عطا تاڑ نے ایک عجیب سی بات کی ہے. اچھا وہ وکیل ہیں, ہم بھی مین مخرج نکالتے ہیں. دیکھیں جو یہ ٹرائبیونل ہے, سروس ٹرائبیونل وغیرہ ہے, یا اگر الیکشن ٹرائبیونل ہے, یہ آئین میں گنجائش دی گئی ہے. میں پھر بتا چلوں کیا کی گئی ہے. آئین میں آئین نے پرووائڈ کیا ہے الیکشن پٹیشن. تو اس لیے الیکشن پٹیشن کے بعد ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے, تو اس لیے سپریم کورٹ جاتی ہے ہیئرنگ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دوسرا آ جائیں سروس ٹرائبیونل, آئین کے آرٹیکل 212 کے تحت ہے. وہ تو 212 کے تحت بنے گا. جب وہ 212 کے تحت بنے گا تو آئین نے گنجائش دی ہوئی ہے, اس لیے اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی. تو آئین میں آپ کے پاس یہ آئی, وہ سروس ٹرائبیونل سے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے. یہ تو جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن ہے آپ کا. آپ یعنی اگر آپ دیکھیں جب سزائیں کم ہیں تو کم سزاؤں کی سزا ضابطۂ فوجداری کے تحت پہلے میجسٹریٹ سنتا ہے. اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے سیشن کورٹ کا, سیشن کورٹ کے بعد اگلا رائٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ کا, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ. تو یہاں بیسیکلی بنیادی طور پر 2 رائٹ ہی ختم کر دیے گئے. یعنی جب سزا کی نوعیت 3 سال کہہ رہی ہے نا, جب اتنی تھوڑی سزا ہوگی تو اتنی تھوڑی سزا میں یہ کیا ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا؟ یہ بالکل آئین کے آرٹیکل 10 سے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس آف لا اور بین الاقوامی طور پر جو نظیرات ہیں, جو طریقہ کار ہے, اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. تیاری کر رہا ہوں میں اس حوالے سے. یہ پوائنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ بھی غلط ہے. آپ کو اگر رائٹ دینا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ ہم شو ڈالتے رہے, یہ حقیقت ہے کہ ایک رائٹ لے لیا گیا تھا, ٹرائل اٹھا کر اوپر لے کے آئے تھے. تو یہ ٹرائل تھوڑا ہونا جو ٹرائبیونل کے سامنے ہے. اور اس ٹرائبیونل کا ٹرائل کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آئین میں گنجائش نہیں ہے, سورس ماخذ ہی نہیں ہے, تو یہ تو پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم بن گیا. تو آئین کے آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ نہیں بنا سکتے, نہ آپ کر سکتے ہیں. ایڈجوڈیکیٹ آپ کر نہیں سکتے. ایکسیپشن جو دی ہوئی ہے وہ سروس ٹرائبیونل اور الیکشن پٹیشن کے حوالے سے, یاد رکھیے گا. وہ ایکسیپشن ہر ایک میں نہیں ہے. یہ بڑا واضح طور پر ڈفرنس ہے جو بتانا ہے آپ کو, جو سمجھ آ جانا چاہیے آپ سب لوگوں کو. تو یہ پیکا ایکٹ جو ہے نا, یہ ٹیکا ایکٹ جو کہا جا رہا ہے, یہ کالا قانون کہا جا رہا ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. وفاقی وزیر نے ایک پروگرام میں پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. ایسا نہیں کہ کوئی سرمایہ کاری لانا نہیں چاہتا, بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری آنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا یہ بات ذرا سوچنے والی ہے اگر اس کو یوں دیکھا جائے جو بات کہی گئی ہے کہ کیا کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر. کیا ایسی چیز ہے پاکستان میں کہ جو آ کے جو پتہ ہو کہ یعنی روپیہ مٹی ہو جانا ہے. یعنی جتنے اگر پروجیکٹ جب لگائے جاتے ہیں تو ساورن گارنٹی ہوتی ہے, پیمنٹ ڈالرز میں ہوتی ہے. تو یہاں اگر آ کے آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ تو پاکستانی روپیے کے اندر ہونی ہے نا. یعنی جو سمجھنے والی بات ہے, ہاں وہ سرمایہ کاری اس حوالے سے ہے, ریکوٹیک وغیرہ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. یا پاور پروجیکٹ اگر لگاتے ہیں آپ ایل پی جی ایل این جی کے حوالے سے لے کر آتے ہیں تو وہ باتیں علیحدہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, وہ کچھ سمجھ میں بات آتی ہے. لیکن بظاہر وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے.
شہباز گل کے حوالے سے اب میرے پاس تو اطلاعات نہیں ہیں، لیکن مسز عمران ریاض سے میری بات ہوئی تھی، بہنوں کی طرح بیٹیوں کی طرح سے ہیں، کہ وہ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر روک لیا گیا. اور اب نہ سمجھنے عام اوورسیز پاکستان کے حوالے سے ذرا میں کلیئرٹی دے دوں. وین یو آر ہولڈنگ اے برٹش پاسپورٹ یا USA کا پاسپورٹ ہے، پاکستانی پاسپورٹ آپ کے خلاف پرچے ہیں، آپ کو اشتہاری قرار دے دیتے ہیں، آپ کا نام ECL یا PCL میں ڈال دیتے ہیں. جب پرچے ہوں آپ کے خلاف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ اشتہاری ہیں، کورٹ سے پرپیچول وارنٹ جاری ہوئے ہیں، تو آپ کو پھر وہ انٹرپول کے ذریعے کہتے ہیں کہ پکڑا جائے. وہ نام پھر انٹرپول پہ ذریعے ڈالا جاتا ہے تاکہ روکا جا سکے. یعنی یہ ایک نارمل پروسیجر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آ سکیں. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، یعنی پرچی ہونا ضروری ہے نا. یعنی ایسا ہی عمران ریاض کے بارے میں اگر وہ مثال کے طور پر کہ اگر عمران ریاض کو اگر وہ روکتے ہیں باقی جگہوں کے اوپر تو ECL PCL میں نام تو نہیں ہے عمران ریاض کا. وہ یاد ہے آپ کو، ہم نے ہائی کورٹوں سے آرڈر کروائے تھے، وہ تو سعودی عرب نہیں جانے دیا گیا چونکہ وہ تو کسی اور وجہ سے روک لیا گیا. سعودی عرب نہیں جانا گیا، عمرہ کرنے جانے نہیں دیا گیا، وہ روک لیا گیا. عمران ریاض جیسے بھی پہنچا ہے تکلیف اور دقت میں وہ پہنچ چکا ہے. تو انٹرپول میں نام ذرا فرق میں بتاتا چلوں آپ کو، اور پھر ایسے نہیں ہے. اور جب انٹرپول میں آتا ہے تو آپ ان احکام سے رابطہ کرتے ہیں، اور انٹرپول بھی ایسے نہیں حوالے کر دیتی کہ جناب بندہ آیا بندے کو پکڑ کے حوالے کر دو. وہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے آپ کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہوتے ہیں، وہ ریڈ وارنٹ بھی جاری ہونا بہت ضروری ہے. جنید اکبر نے جو ایک بات اب کہی ہے اور ملک بند کرنے کا لائحہ جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں غائب ہو گیا تو عمران خان کا حکم آتے ہی چھانگلہ کی بات ہو رہی ہے، بڈگرام، شرائع ریشم، پشاور کے لوگ اٹک پل بند کر دیں، فاٹا والے افغانستان سے آنے والے راستہ بند کر دیں، اور ساؤتھ ریجن موٹر وے بند کر دیں. یہ جو بات کہی ہے کہ یہ اب 8 تاریخ آ گئی ہے، اب 8 تاریخ کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے سے کوششیں چل رہی ہیں کہ کس طرح سے 8 تاریخ نہ ہو سکے. اب اس کے لیے کوشش آپ کو پتہ ہے نظر بندی کے احکامات جاری کرنے کے وہ ہائی کورٹ نے معطل کیے ہوئے ہیں، تو اجازت نہیں ہے، جسٹیفائی کرنا ہوگا. 144 کا نفاذ لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڑیاں بانٹ رہی ہیں. اس کو روکنے کے حوالے سے بھی ہم آگے آئیں گے، بات کریں گے آ کر. باقی ڈر اور خوف نہیں ہے تو 8 تاریخ کا جلسہ لاہور کا ہونے دیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں. آپ کو اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ ضرور ہم نے موٹر وے بند کرنی ہے مرمت کے نام پر، رنگ روڈیں بند کرنی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھارنا ہے، جھوٹے پرچے دینے ہیں. یہ تو روکنا ہوگا تبھی بات آئے گا. اچھا، اور باتیں ہوتی کہ وقت آ گیا کہ ملازمین جو ہے نا وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا جی، لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، پولیس جس طرح کا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جو ظلم اور آپ نے ملتان میں وہ دیکھ لیا SHO صاحب نے کیا، اچھا وہ تصویر بھی جاری کر دی کہ اس کو گرفتار کر لیا. کیا ہوگا؟ معطل ہی ہوگا نا زیادہ. آپ ایسے کسی افسر کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے پھر کل کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ نے تو روتھلیسلی، آپ نے تو زبردستی یہ کام کرنے ہیں. آپ نے نہیں دیکھنا، آپ لوگوں نے تو یہ زور بازو سے کرنا ہے سارا کچھ. جب زور بازو سے کریں گے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، پھر یہ باتیں نہیں آتی ہیں. یاد رکھیے گا، پھر اس میں صرف عمل درآمدی ہوتا ہے اور کام کھینچ دیا جاتا ہے. پولیس پولیٹیکل وکٹمائز کر رہی ہے، FIA پولیٹیکل وکٹمائز کر رہی ہے، NAB پولیٹیکل وکٹمائز آ رہی ہے، اینٹی کرپشن پولیٹیکل وکٹمائز کر رہی ہے، سیاسی انجینئرنگ چل رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کا خط ہے، جسٹس محسن اختر کیانی سمیت، غیر معمولی خط ہے اور بڑا اہم خط ہے. یہ ریپریزنٹیشن ہے اور بڑی کمال میں لکھی ہے. وکلا تو ایکٹیو تھے ہی نا. کل آل پاکستان لائر کنونشن ہے لاہور ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دوسری ہائی کورٹ سے جج لینے کی جو ممکنہ کوشش ہے، عدلیہ میں ایک اور بحران جنم لانے والا ہے. دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس یحییٰ فریدی، چیف جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس لاہور عالیہ نیلم صاحبہ اور چیف شفیع صدیقی صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ان سب کو خط بھیجے ہیں. اور صدر پاکستان چیف جسٹس صاحب، یہ کاپی جو ہے نا یہ صدر پاکستان کو بھی بھجوائی گئی ہے. اور کیا عوام کو سرمایہ کاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ میڈیسن اٹھا کر دیکھ لیں آپ.
میں بہت سی چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور میں کوشش کرنے کی بھی کوشش کروں، لیکن ہائی کورٹ سے مجھے مایوسی ہے۔ جی ابھی صرف ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، کوئی قیمتوں کی تعین کا میکانزم نہیں ہے، مال سٹاک کیا جاتا ہے پھر مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، اور 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، جس کے بعد چینی میں اضافے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں ہمیشہ سے روکتا آیا ہوں، جو اب تک جاری ہے، اور مسلسل 9 ہفتے چینی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا، اور چینی کی اوسط قیمت جو 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، اور 2 ہفتوں میں چینی کی قیمت جو 10 روپے فی کلو سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے۔ خدا را توجہ دیں اس طرف، روکیں۔ وزیر اعظم صاحب آپ کچھ نہیں کر پا رہے، نہ وزیر اعلیٰ کچھ کر پا رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، عوام کو بچائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔